السلام علیکم۔ ادبزار ای اکیڈمی ایڈمن ٹیم سے محمد یاسر خان۔ آج ہم جس افسانہ نگار پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سعادت حسن منٹو۔ اردو افسانے کا بہت ہی بڑا نام ہے منٹو۔ فحش نگاری کے حوالے سے جو ہے وہ مشہور ہے، مطلب یہ بحث ہوتی رہتی ہے، کچھ اسے فحش نگار افسانہ نگار کہہ کر جو ہے نا وہ پکارتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، منٹو جو ہے وہ ایک تلخ حقیقت نگار ہے۔ تو منٹو 1912 میں لدھیانہ میں پیدا ہوتے ہیں، سامرالا میں۔ ابتدائی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو منٹو جو ہے وہ میٹرک میں 3 بار فیل ہوتے ہیں، لیکن افسانہ نگاری پر ان کی ایسی گرفت تھی کہ اردو ادب میں کئی لازوال افسانے انہوں نے تخلیق کیے۔ تو ان کے بہت سے افسانے ایسے ہیں جن پر فحاشی کے مقدمے چلے ہیں، جس میں کالی سلوار، بو، دھواں، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، اوپر نیچے درمیان، یہ سبھی وہ افسانے ہیں جن پر فحاشی کے مقدمے چلے ہیں۔ لیکن منٹو کا اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ میں کتاب کو کتاب، کرسی کو کرسی اور پستان کو پستان لکھتا ہوں، اور میرے افسانے کا جو ایک اوباش سکھ ہے وہ آپ جناب کی طرح مہذب گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو ان کے اگر افسانی مجموعوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا جو سب سے پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ آتش پارے ہے، جو 1936 میں لکھا گیا۔ اس کے بعد منٹو کے افسانے کے نام سے 1940 میں ایک افسانوی مجموعہ ہے۔ پھر ایک مجموعہ ان کا حاشیے کے نام سے ہے، وہ بھی 1948 میں تھا۔ پھر ایک چغد ہے، وہ بھی 1948 میں جو ہے لکھا گیا۔ اس طرح ٹھنڈا گوشت ہے اور خالی بوتلیں خالی ڈبے، یہ دونوں 1950 میں لکھے گئے ہیں۔ پھر اوپر نیچے درمیان اور پھندنے، یہ 1954 میں لکھے گئے ہیں۔ تو منٹو کی اگر کسی تحریک کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے بات کریں تو منٹو ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے، لیکن پھر ترقی پسندوں کے ساتھ بھی ان کے کچھ اختلافات ہو گئے کہ علی سردار جعفری نے اس کے بارے میں کچھ ایسا لکھ دیا جو منٹو کو اچھا نہیں لگا، اور منٹو کا رویہ بھی ادبا لکھتے ہیں کہ کچھ اس قسم کا تھا کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا سنجیدہ لے لیتے تھے، اور پھر اس پہ جو ہے اختلافات کا جو باعث بن جاتی تھی۔ تو حسن عسکری کے جو ہے نا کہنے پر، کیونکہ جب حلقہ ارباب ذوق وجود میں آیا تو حسن عسکری منٹو کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ منٹو بھی حلقہ ارباب ذوق کی طرف آ جائیں۔ تو بہرحال پہلے تو ترقی پسندوں نے یوں سمجھیں کہ منٹو کو تحریک سے نکال دیا، لیکن بعد میں پھر ترقی پسندوں نے ان کو اون کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ منٹو ایک بہت بڑا ترقی پسند افسانہ نگار تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ منٹو کا جو موضوع ہے، منٹو نے تقسیم ہند کے موضوع پر بھی کافی بہترین اور زبردست افسانے تخلیق کیے ہیں، جن میں ان کا توبہ ٹیک سنگھ جو ہے وہ کافی مشہور ہے۔ موزیل ہے، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، یزید، ڈارلنگ، یہ افسانے منٹو کے جو ہیں یہ تقسیم کے موضوع پر ان کے افسانے ہیں۔ اس کے ساتھ نیا قانون بھی ان کا کافی مشہور افسانہ ہے۔ تو منٹو کے بہترین افسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ان میں سے یہ جو چند نمائندہ افسانے ہیں، جس میں توبہ ٹیک سنگھ ہے، یا ٹھنڈا گوشت ہے، یا کھول دو، نیا قانون،
تو ہتک یہ اگر آپ لوگ پڑھ لیں تو مطلب بہتر رہے گا۔ اچھا، باقی منٹو نے ایک ناول بھی لکھا ہے، اور اس ناول کا نام جو ہے اس کا نام یہ ہے بغیر عنوان کے۔ صرف ایک ہی ناول تخلیق کیا جس کا نام ہے بغیر عنوان کے، اور یہ 1954 میں انہوں نے لکھا۔ اس کے ساتھ منٹو نے تقریباً کوئی 22 کے قریب خاکے لکھے ہیں۔ خاکوں کے ان کے 2 مجموعے ہیں، ایک ہے گنجے فرشتے اور ایک ہے لاؤڈ سپیکر۔ تو ان میں جو ہے آغا حشر سے 2 ملاقاتیں بھی ان کا خاکہ ہے، اختر شیرانی سے چند ملاقاتیں، عصمت چغتائی، اشوک کمار، نور جہاں، انور کمال پاشا، ان سبھی کے خاکے اس میں موجود ہیں۔ تو منٹو پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے چند جو ہیں وہ کافی مشہور ہوئیں، اور ان کو ادب یعنی کہ ادب کا وہ بہت بڑا سرمایہ ہے، جس میں ممتاز شیریں کی ایک تنقیدی کتاب ہے منٹو نوری نہ ناری، یہ کافی مشہور کتاب ہے۔ اس طرح اپندر ناتھ اشک نے منٹو کا یوں سمجھیں ایک جامع خاکہ لکھا ہے منٹو میرا دشمن کے نام سے۔ اپندر ناتھ اشک کی کتاب منٹو میرا دشمن۔ اور ڈاکٹر کیول دھیر نے اس پر لکھا ہے، جو کتاب لکھی ہے وہ ہے منٹو میرا دوست۔ انہوں نے منٹو میرا دوست سے کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ تو منٹو کی وفات تو 10 جنوری 1955 کو لاہور میں ہو جاتی ہے۔ پیدا وہ لدھیانہ میں ہوتے ہیں، وفات ان کی لاہور میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تقسیم کے بعد جو ہے نا وہ پھر پاکستان آ گئے تھے نا۔ میانی صاحب قبرستان میں جو ہے نا وہ دفن ہے، اور ان کو 2013 میں جو ہے نا نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ابھی چند ہی سال پہلے یعنی 2013 میں ان کو نشان امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ تو یہ مختصر سی معلومات تھی منٹو کے حوالے سے، امید ہے آپ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔